بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تفسیر عزیزی کا یہ اردو ترجمہ چل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کا بیان ہے اور قسط کا نمبر ہے 28۔ راستے کیسے کھلتے ہیں؟ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہدایت کے سوال کو استعانت کی ایک کڑی بنا کر لائے ہیں، اس لیے کہ ہدایت خود استعانت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور خاص کو عام کی شاخ بنا کر لایا جانا عام بات ہے، اور استعانت کے واسطے یہ عبادت کی بھی شاخ ہے، کیونکہ جب عبادت مجاہدہ اور محنت کی وجہ سے کمال کو پہنچتی ہے تو اعلیٰ درجے کی ہدایت بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری چاہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، یعنی اپنی راہوں کی ہدایت انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور مجاہدے کو مدد کی ضرورت ہے، اور جب عبادت اور استعانت ثابت ہوئی تو ان دونوں کا مالکی یوم الدین کی کڑی ہونا بھی ظاہر ہو گیا، کیونکہ ہدایت کا اصل نفع تو قیامت کے دن عبادت کاملہ کی وجہ سے ہی دکھائی دے گا، اور عبادت کاملہ باری تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر ان تینوں کا رحمت خاص و عام بلکہ رب العالمین کی شاخ ہونا بھی بالکل ظاہر ہے، کیونکہ تربیت کا سب سے اچھا اور اونچا مرتبہ ہدایت ہے۔ نعمت کی حقیقت، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ حقیقت میں نعمت اس نفع کا نام ہے جو کسی پر احسان کی صورت میں کیا جائے اور اس میں اپنا کوئی فائدہ منظور نہ ہو۔ اس لحاظ سے منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ مخلوق تو ہر انعام و اکرام میں اپنے نفع اور مفاد کا لحاظ رکھتی ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ نیز نعمت الہی کافر و فاسق کے حق میں بالکل نعمت نہیں، کیونکہ ان کے اوپر احسان کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ لہذا نفع کے جو سامان اور چیزیں کافروں اور فاسقوں کو عطا کی گئی ہیں ان کی شکل تو نعمت کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بلا اور آفت ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بہترین حلوے میں زہر ملا کر دے دیا جائے، یا بنا زہر کا لذیذ حلوہ کسی بدہضمی کے شکار شخص کو کھلا دیا جائے کہ وہ معدے کے زہریلے اثر سے مل کر اس کے حق میں زہر کا کام کرے، یا لذیذ حلوہ کسی بے صبرے کو دے دے کہ وہ اسے بے وقت اور بے حساب کھا جائے اور بدہضمی یا ہیضے کا شکار ہو کر چل بسے۔ اسی لیے ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو 4 گروہوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے نام سے بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا انعمت علیہم میں بھلے ہی بظاہر سب شامل لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انہی 4 گروہوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا، صراط من انعمت علیہم نہیں فرمایا، اس لیے کہ عربی میں من کبھی کبھی نکرہ یعنی انجام کے لیے بھی آتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں یہ لفظ ان لوگوں کا پتہ نہیں دے گا جو انعام کے ساتھ مخصوص کیے گئے ہیں، اور جب ان حضرات کا علم ان کی خاصیتوں کے ساتھ حاصل نہ ہوگا تو نامعلوم چیز کا سوال کرنا ثابت ہوگا جو ناممکن ہے۔ اور انعامتا فرما کر انعام کی نسبت ذات باری کی جانب کی گئی تاکہ انعام کے کامل ہونے کا پتہ چل جائے، کیونکہ ذات باری ہر اعتبار سے کامل ہے، لہذا جو چیز کامل کی جانب سے حاصل ہوگی وہ بھی کامل ہوگی۔ اور خطاب کا لفظ لائے
تاکہ بندے کو حضور کے بعد جدائی کی طرف نہ لوٹنا پڑے کہ یہ کور یعنی ذاتی آبادی کے بعد ہور یعنی بربادی اور تباہی کی طرف جانا ہوگا، یعنی مکمل کر کے پھر ادھورا کر دینا۔ اور علیہم کو انعامتا سے پہلے نہیں لائے کہ اس سے تخصیص یعنی خاص کر دینا پیدا ہوتا، اور تخصیص تمثیل یعنی نقل کی طلب کو روکتی ہے، جبکہ بندہ اس انعام کی مثل طلب کرنا چاہتا ہے، لہذا تخصیص اس کی غرض کے خلاف ہے، یعنی خاص کسی نعمت کو نہیں مانگا بلکہ ان چاروں گروہوں کی نعمت کو طلب کیا ہے۔ حاشیہ، یعنی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر بھی انعام کیے جائیں جیسا کہ انبیاء اور صالحین پر کیے گئے، جبکہ تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ بیعی نہیں وہی انعام ہو، لہذا اسے بھی نبوت ہی ملنی چاہیے، شہادت، صدیقیت، صالحیت، جو کہ تو ملے تو ملے ورنہ نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی چاند سا بیٹا طلب کرے تو اس سے خوبصورت، پیارا، نرم مزاج اور فرما بردار بیٹا مراد ہوتا ہے، جبکہ تخصیص کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ چاند میں جو صفات ہیں سب ہونی چاہیے بیٹے میں بھی، ایسا ہی چمکیلا ہو، ایسا ہی ٹھوس ہو، ایسا ہی بڑا ہو۔ ظاہر ہے کہ نہ یہ اس کے مطلب کا ہے اور نہ اس کی مراد۔ اسی طرح یہاں بھی تخصیص کے بجائے تمثیل کی طلب کی جا رہی ہے۔ واللہ عالم۔ حاشیہ ختم ہوا۔ اور انعامتا کو ماضی کے سینے میں لائے تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ انعام میں شک ہے، کیونکہ مستقبل مشکوک ہوا کرتا ہے، اور مفعول یعنی انعام کو کھولا نہیں کہ کون سا انعام کرنا ہے، بلکہ پوشیدہ رکھا تاکہ دنیا اور آخرت کے تمام انعامات اس میں شامل ہو جائیں۔ واحد راستہ۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے اور چاروں گروہ الگ الگ طریقے والے ہیں، تو ان چاروں گروہوں کی راہ ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہر نبی کی شریعت الگ تھی اور ہر ولی کے اذکار اور اشغال یعنی وظیفے، تسبیحات درویشی میں الگ الگ ہے، اور مشہور قول ہے الترک الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے مخلوق کے سانسوں کے برابر ہے، تو راستے کے ایک ہونے کا دعویٰ کیسے صحیح ہے؟ اس کا جواب ایک مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ سمجھو کہ طب یونانی گویا علاج کی لائن سے صراط مستقیم ہے، اور بقراط اور جالینوس کے زمانے سے علوی خان کے زمانے تک محفوظ اور جاری ہے، حالانکہ بقراط اور جالینوس کے علاج کے طریقے اور نسخے الگ تھے، اور حکیم علوی خان اور علی گیلانی کے زمانے کا طریقہ علاج الگ ہے۔ وہ لوگ مفردات یعنی تنہا جڑی بوٹی سے علاج کرتے تھے، نیز فسد یعنی پچھنا لگانا جس کو ہجامہ کہتے ہیں، اور اسہال یعنی لوز موشن کرانا، اس کے ذریعے پیٹ کی صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے، جبکہ یہ حضرات یعنی علوی خاندان کے حکامہ، جب یہ حضرات معجونوں اور شربتوں کے مرکبات سے کام لیتے ہیں اور ہر ایک بیماری میں اسہال اور فسد سے پیٹ کی صفائی کرنے میں پہل کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ ایسے اختلافات اور بڑھوتریاں راہ کی یکتائی کے خلاف نہیں۔ نیز یہ بھی ہے کہ یونانی طبیبوں میں سے بعض طبیب تو ایجاد کرنے اور قواعد بنانے والے گزرے ہیں اور کچھ ان کی پیروی کرنے والے، لہذا یہ اختلاف بھی راہ کے الگ ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے ایک ہی راہ سے روانہ ہوتا ہے، اس قافلے میں بعض تاجر ہوتے ہیں، کچھ وزن اٹھانے والے مزدور، کچھ راہبر اور کچھ محافظ و نگہبان، حالانکہ یہ تمام ایک ہی راہ سے چلتے ہیں لیکن سب اپنے اپنے منصب و مرتبے کے لحاظ سے الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام اس راہ کے رہبر و نگہبان ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین اپنے اپنے درجے کے حساب سے ہم سفر، ہاتھ تھامنے اور ساتھ دینے والے، وزن اٹھانے والے اور پہرے دار ہیں، اور یہ تمام مرتبے بھی راہ کی وحدت کے خلاف اور مقابل نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں
جو اختلاف نظر آتا ہے وہ اصل میں دین یا شریعت کا اختلاف نہیں، بلکہ امتوں کے حالات اور استعداد مختلف ہونے اور الگ الگ وقت کی مختلف مصلحتوں کے لحاظ سے احکام بدل جانے کی وجہ سے عام لوگوں کو اختلاف کا دھوکہ ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے بنا کسی اختلاف کے ایک ہی پیمانہ اور درجہ ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھو کہ مثلا ایک طبیب کسی گرم مزاج بیمار کو گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے کو کہتا اور اس کے لیے ٹھنڈی دوائیں، ٹھنڈے اور رسیلی غذائیں تجویز کرتا ہے، اور دوسرا طبیب ٹھنڈے مزاج والے مریض کے واسطے سردیوں کے موسم میں گرم حمام میں بیٹھنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے واسطے گرم دوائیں اور ہلکی پھلکی غذاؤں کا استعمال بتاتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کوئی مخالفت نہیں۔ اگر پہلے کی جگہ دوسرا اور دوسرے کی جگہ پہلا طبیب ہوتا یا یہ دونوں مریض ایک دوسرے طبیب کے پاس جاتے تب بھی وہی کرنا پڑتا جو اب کیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔